میں آپ کے سامنے چند باتیں اس حوالے سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسجد تو بن گئی، یہ مسجد عبادت گاہ بھی بن گئی۔ آپ اس مسجد کے اندر صبح فجر سے لے کے رات تک سبحان اللہ کہتے رہیں، اللہ اکبر کہتے رہیں، بسم اللہ پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، تلاوتیں کرتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، اپنے جسم و بدن کے اوپر لاگو کرتے رہے۔ دین کو لاگو کرنا چاہیے، اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ اس مسجد کے اندر کوئی بندہ بھی اٹھے فجر سے لے کے عشاء تک سبحان اللہ کی تسبیح نکالے، استغفر اللہ کی تسبیح نکالتا رہے، پوری دنیا کے کفر کو اس بات کے اوپر تھے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ایک بندہ مسجد میں بیٹھ کے سبحان اللہ کہہ رہا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے۔ آپ نے اس بات کے اوپر غور کرنا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ اکبر کہنے سے، لمبے لمبے سجدے کرنے سے، نمازیں پڑھنے سے عالم کفر کو کوئی فرق کیوں نہیں پڑتا؟ کیوں نہیں پڑتا؟ کبھی آپ نے اس بات کو غور کیا؟ آپ نے عبادت کا ایک جز تو مکمل کر لیا، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے روح و بدن کے اوپر اللہ کے نازل کردہ احکامات کو نافذ تو کر لیا، تو آپ کو کے خلاف کفر کو ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو آپ کے سبحان اللہ سے، اللہ اکبر سے، اس سجدے سے، اس روزے سے، اس رکوع سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ عبادات کو مسجد کے اندر لے کے کرتے رہیں، پورا عالم کفر آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا، آپ کو سپورٹ بھی کرے گا، ہو سکتا ہے مسجدیں بھی بنا دے، ایسی مسجدیں بھی بنوا دے جہاں پہ صرف یہ تسبیحات اور اللہ کے نعرے لگتے رہیں، شاید وہ آپ کو خود بھی بنا کے دے دے، کیونکہ آپ دین کو کہاں پہ لے آئے؟ سمیٹ کر مسجد میں۔ اگر آپ اسی دین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو، ایک رکن تو یہ اپنے روح و بدن پہ نافذ کرنا، اپنے جسموں پہ نافذ کرنا، اور دوسرا جو رسول اللہ کے مشن کا حصہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ جو مشن کا دوسرا حصہ ہے کہ اس دین کو معاشرے کے اوپر نافذ کر دیا جائے، اس دین کو ریاست کے اوپر نافذ کر دیا جائے، اس دین کو سیاست کے اوپر نافذ کر دیا جائے، اس دین کو بازاروں کے اوپر نافذ کر دیا جائے، اس دین کو مسجد سے اٹھا کر پورے علاقے کے اوپر نافذ کر دیا جائے۔ جب آپ مسجد سے سبحان اللہ کی تسبیحاں لے کر اس دین کو بازار کے اوپر بھی نافذ کرنے کے لیے جائیں گے، عالم کفر آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ بازار کا نظام تو سود پہ چلے گا، تم رسول اللہ کے دین کو بازار پہ نافذ کرنا چاہتے ہو، رشوت ختم کرنا چاہتے ہو، سود ختم کرنا چاہتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم رسول اللہ کے دین کو مسجد سے نکال کر عدالت میں لے کے جانا چاہتے ہو، نہیں، عدالت میں تو وہی قانون چلے گا جو ہم نے ایجاد کیا ہوا ہے، اسلامی قوانین، اسلامی حدود اللہ کا نفاذ اگر تم عدالتوں میں کرو گے، پورے دنیا کا عالم کفر کھڑا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ اس دین کو سیاست میں لے جائیں گے تو پوری دنیا کا عالم کفر آپ کے خلاف ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کسی بندے کے لیے یہ بات کچھ ثقیل ہو یا اس کے اندر اس کو سمجھنے میں کچھ دقت آئے، لیکن آپ نے اس پیغام کو، اس نقطہ نظر کو، اس مشن کو گلی گلی، چوک چوک، چرستے چرستے لے کر جانا